بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور جو میں نے ایک حدیث پاک بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا مرتبہ بلند کرے گا، ٹھیک ہے نا، عزت دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا ذہن اس کی طرف گیا ہوگا کہ کن لوگوں کو یہ مرتبہ دے گا، عزت دے گا، اور کن لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آج ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں، سب کچھ حاصل کرتے ہیں، اگر حاصل نہیں ہوتا وہ یہ کلام اللہ کا کلام۔ بار بار میں کہتا ہوں دنیا میں جتنی بھی کتابیں سب کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، سب کو، مگر یہی جو اللہ کا کلام ہے اس کو یہی ایک کلام ہے جس کو بنا سمجھے لوگ پڑھے جاتے ہیں۔ بنا سمجھے بھی اس قرآن کو پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، ہر حرف پر ثواب ملتا ہے، مگر کیا اس کا اتنا ہی حق ہے کہ بنا سمجھے اس کو پڑھے؟ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوٹینشل دیا ہے، ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ کچھ بھی حاصل کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک اتنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مگر ایک انسان وہ 60 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، ہر کوئی نہ لے اس کے پاس، بلکہ دنیا کے لوگ اس کو سکالر کہتے ہو، مگر اگر کلام پاک کو اس کو کہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو سیکھو سمجھ کے پڑھنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ سمجھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، غلط یہ بنا کے رکھا ہے، سمجھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تبھی جا کے ہدایت ملے گی جب اس کلام کو سمجھ کے ہم پڑھیں گے، اس کے ہر موضوع پہ، ہر آیت پہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھ کے پھر اس پر عمل کر سکے، تبھی جا کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے، جو ہم نے ایک یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم کلام پاک کو سیکھیں گے، پڑھنا بھی، اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے الحمدللہ ہم نے اسم کے بارے میں 4 چیزیں جانے، اور سب سے مست چیز جو بہت ہی اہم تھی وہ ہے اعراب، ٹھیک ہے نا۔ اعراب ہم نے جانا، اب ہم جو گرامر والے ہیں، گرامر والے اب ان اسموں کو لے کے، یعنی ان کی مارکیٹ میں گئے، اسم کے مارکیٹ میں گئے، تو وہاں پہ انہوں نے پایا اسم دو طرح کے، ایک ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ معرب اسما، اور ایک ہے مبنی اسما، ٹھیک ہے نا، معرب اسما اور مبنی اسما۔ اب یہ معرب اسما اور مبنی اسما جو ہے، یہ معرب اسما اور مبنی اسما، یہ کس طرح انہوں نے پایا، کتنی قسم، کتنے پرسنٹ پائے، اب ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے کے سارے دھیان دیجئے گا سبق کی طرف، اور اپنے سامنے ایک چیز یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ اپنے سامنے قلم یعنی قلم اور کاپی رکھیں، تو جو چیز لکھنے کی ضرورت ہوگی اس کو لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آخر میں، ہاں، اگر اس کے باوجود اگر کسی کو اس کے نوٹس بھی ضرورت ہو تو مجھے میسج کر سکتا ہے، اس کو اس کے نوٹس بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس ایک چیز کہتا ہوں، اس کو اچھی طرح سنیے گا، اس سے یہ کہ یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، 40 سبقوں کا یہ ہے، 40 لیسن ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ 40 لیسن کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ پائیں گے، یعنی کہ اس کا میننگ سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ گرامیٹیکلی اس کو انالائز بھی کر پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، معرب اسما اور مبنی اسما، ملتا کچھ نہیں ہے، ایک ہی شکل ظاہر کرتا ہے۔ تو معرب اور مبنی میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے چلیں، معرب اسما جو ہے، معرب اسما 98% ہم نے دیکھا تھا، مبنی اسما 2%، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم نے مبنی کو چھوڑا تھا، ہم نے کہا کہ مبنی کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اگلے والے سبق میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے مبنی کو دیکھا، یعنی کہ اسی سبق میں، مگر آخر میں ہم اس کو مبنی کو ہم پڑھنے والے تھے، اسی وجہ سے ہم نے مبنی کو پھر یہاں پہ ہائڈ رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آج اس کو ہائڈ رکھا، اسی طرح وہاں پہ ہم نے اس کو ہائڈ رکھا تھا، پڑھنے میں بھی ابھی ہم ہائڈ ہی رکھیں گے اس کو۔ معرب اسما جو ہے، معرب اسما کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف، دوسرا ہے غیر منصرف، اور منصرف جو ہے وہ 85% ہے، کیونکہ 98 میں سے 85%، اور غیر منصرف اسما جو ہے وہ ہے یعنی کہ 13%، یعنی 13%، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم پھر میں اس کو دہراتا ہوں، ہم نے اسما کو ہم نے دیکھا تھا
دو قسموں پر اعراب کے اعتبار سے، ایک تو معرب اسما، دوسرے مبنی اسما۔ معرب اسما جو ہیں وہ تین حالتوں میں تین شکلیں یا دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، مبنی اسما یہ تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے معرب اسما کو دیکھا، معرب اسما 98% اور مبنی اسما جو ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے وہ صرف 2% ہیں، جیسے یہاں پہ دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے کہا مبنی کو ابھی ہم ہائڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، مبنی کو ہم ہائڈ رکھیں گے، تو رکھا ہم نے ہائڈ اس کو، مبنی کو ہائڈ رکھا۔ پھر معرب کو آگے لیا۔ معرب اسما کی دو قسمیں ہیں، منصرف اسما، غیر منصرف اسما۔ منصرف اسما 85% 98 میں سے، اور غیر منصرف صرف 13% 13%، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم دونوں میں سے معرب اسما کو آج ہم پڑھیں گے، معرب اسما کو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، مگر ہم یہاں پہ پڑھیں گے دونوں میں سے ایک کو، غیر منصرف کو، جو پھر غیر منصرف کیونکہ کم ہے، جو غیر منصرف نہیں ہوگا وہ پھر خود ہی منصرف ہوگا، کیونکہ دونوں معرب کی اسما ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں غیر منصرف اسما کو، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر منصرف کو جب ہم پورا کریں گے تو ہمیں کیا پتا چلے گا، جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا یہ ہم اس کو چلائیں گے کہاں پہ، غیر منصرف کے اسما کی طرف، جو ہم دیکھیں گے 13%۔ اگر وہاں سے نہیں نکلا تو کیا ہوگا، وہ پھر غیر منصرف کے بجائے پھر وہ کیا ہوگا، اگر غیر منصرف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، منصرف، ٹھیک ہے نا۔ منصرف اسما۔ اب کوئی اسم ایسا ہے نہ تو منصرف ہے نہ غیر منصرف ہے، وہ کیا ہوگا پھر، مبنی اسما، مبنی اسما، ٹھیک ہے نا، وہ ہوگا مبنی اسما۔ مگر اس مبنی اسما کو ہم کب پڑھیں گے، سر اینڈ پہ پڑھیں گے، اینڈ پہ پڑھیں گے، آخر اسی پہ۔ وجہ سے اس کو یہاں پہ ہائڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہائڈ رکھا میں نے۔ تو آگے چلیں، ٹھیک ہے نا، ہاں آگے چلیں۔ اب ہم غیر منصرف کو پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی غیر منصرف اسما جو ہیں وہ ہے 85، یہ غیر منصرف اسما جو 13%، اسی کا جو منصرف ہے، منصرف اسما وہ 85% ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ایک یہ مثال دوں گا آپ کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، نہیں یہی منصرف اسما ہے، یعنی تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ جیسے قلم غیر منصرف، کیونکہ تین حالتوں میں تین شکل، قلم قلمن قلمن، مربحۃ مربحۃ مربحۃ، اقلام اقلامن اقلامن، آیون آیونن آیونین، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہو کہ ایک پہچان یہ کہ منصرف اسما اور غیر منصرف اسما میں ایک اور فرق ہے، منصرف اسما پر تنوین آتا ہے، غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتا ہے، بس یہ چیز یاد رکھنا، منصرف اسما پر تنوین آتا ہے، غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ کس کو، غیر منصرف اسما جو 13% ہے۔ غیر منصرف اسما اگر ہم دیکھیں، اکثر انبیاء کے نام صرف 6 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی جتنے بھی ہیں نا، جتنے 6 نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کے نام ہے نا وہ غیر منصرف میں آتے ہیں۔ تو زیادہ تر جتنے نبی ہیں نا ان کے نام کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا اکثر انبیاء کے نام وہ کیا ہے، غیر منصرف ہی ہے۔ جیسے آدم سے لے کے آدم آدم آدم، ہاں وہ 6 اسما ہے نا، اس میں سے میں مشہور یہ بتاؤں گا جو غیر منصرف نہیں ہے۔ ایک ہے مشہور نبی کون کون سے، آخر سے چلے، حضرت آخر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر منصرف میں سے نہیں آ رہا ہے، منصرف میں سے، ٹھیک ہے نا، محمد۔ اور اس کے بعد مشہور موسیٰ، وہ بھی غیر منصرف نہیں ہے، وہ یعنی غیر منصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عیسیٰ نہیں، ہاں وہ یہ جو موسیٰ عیسیٰ ہے نا غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف نہیں، وہ منصرف بھی نہیں ہے، وہ مبنی ہے۔ موسیٰ عیسیٰ منصرف بھی نہیں ہے، نہ تو غیر منصرف نہ منصرف ہے، وہ مبنی ہے، وہ آخر میں ہم پڑھنے، مگر وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ تو وہ ہم دیکھیں گے، یعنی کہ میں اب کہہ رہا ہوں غیر منصرف کیا کیا نہیں ہے۔ 6 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ منصرف، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ باقی دیکھیں جتنے بھی نبیوں کے نام ہے نا یہ سارے کے سارے کیا ہے،
غیر منصرف. غیر منصرف. آدم سے لے کے جتنے بھی ہے نا غیر منصرف آتے ہیں. جیسے آدم ایک اور مثال ہم دیں گے ابراہیم علیہ السلام. ذرا ابراہیم کی پڑھے تینوں. سر ابراہیم بس ٹھیک ہے بس ابراہیم. اب دوسری کیٹیگری جو ہے عرب کی عورتوں کے نام. عرب کی عورتوں کے نام جو بھی ہے نا وہ غیر منصرف آتا ہے سوائے ایک کہ وہ ہندا. حضرت ہندا جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے. عرب کی عورتوں کے نام جیسے خدیجہ عائشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں جو جس نے دودھ پلایا کیا نام تھا؟ حلیمتا. ٹھیک ہے نا. بہت ساری مثالیں جیسے فاطمہ. بس ہندا کو یاد رکھو باقی سارے کے سارے اسی طرح پڑھنا ہے. خدیجہ سعودتا. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ تو ہو گئی دو. اب تیسرا ان مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا ہو. جیسے اسامتا یعنی غیر منصرف ہوتا ہے. تین شکلوں میں تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں اور تنوین کو قبول نہیں کرتے. اسامتا حمزتا طلحتا حذیفتا. ٹھیک ہے نا. ہاں ان مردوں کے نام جن کے آخر میں الف اور نون ہو. جیسے عثمانہ عدنانا منانا حنانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ غیر منصرف یعنی تین شکلوں میں صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. تنوین کو اور دو شکلوں میں سے حالت رفع میں پیش حالت جر میں سبق زیر نہیں اور تنوین بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہو گئی چار. اب پانچویں کیٹیگری شہروں اور ملکوں کے نام. جیسے ہمارے سامنے عرب یا مکہ یا پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو باکستانہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سری نجرہ صوبورا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مکہ. ٹھیک ہے نا. شہر اور ملکوں کے نام. پانچ کیٹیگری. اب چھٹی جو کیٹیگری فرشتوں کے نام. فرشتوں کے جتنے بھی نام یاد ہے نا وہ سارے کے سارے غیر منصرف. جیسے جبریلا یا جبرائیل ہوتے ہیں. میکائیلا. اسرافیلا. اسرائیلا. ہاروتا. ٹھیک ہے نا. ماروتا. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہو گئی 6. اور 7ویں قسم غیر عربی نام. غیر عربی جو عرب کے نام نہیں ہوگی وہ بھی. جیسے میرا نام جاوید ہے یہ عربی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عربی نام نہیں ہے. تو تینوں حالتوں میں کس طرح آئے گا؟ جاویدا. ٹھیک ہے نا. ہاں. اب ولیما. ہاں یہ غیر عربی نام ہے. اب ایسے صفات جن کے آخر میں الف اور نون آ جائے. صفات جانتے ہو نا کیا کہتے ہیں صفات کو انگلش میں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. جو ایڈجیکٹو ہوتے ہیں نا اب دیکھنا ان کے جو آخر ایسے صفات جن کے آخر میں الف اور نون آ جائے. جیسے جوان کہتے ہیں بھوکے کو. یہ بھی ایک صفت ہے نا. ایک انسان بھوکا انسان صفت ہے نا. بھوکا انسان. جوان بھوکا ہے نا. جوانا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح عطشانہ پیاسا. ٹھیک ہے نا. غضبانہ غصے والا. ٹھیک ہے نا. غصے والا انسان. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صفات جن کے آخر میں الف اور نون آ جائے. اچھا یہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری. جیسے ہم پڑھتے نا بگ کا یہ سپرلیٹو کیا آتا ہے؟ بگر اور بگیسٹ. بگیسٹ. اچھا گڈ کا کیا آتا ہے؟ گڈ بیسٹ بیٹر.
गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब जो ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव है ना, जैसे कबीर, कबीर आया, कबीर, कबीर का सुपरलेटिव जो है ना वो अकबर है, कबीर का सुपरलेटिव अकबर है, अकबर। अब जैसे आपने बिग कहा, बिग बिग, बिग का मीनिंग क्या है? बड़ा। बिगर का मीनिंग क्या है? उससे बड़ा, बिगेस्ट, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब इसी तरह कबीर, कबीर कंपैरेटिव है, यानी बड़ा। अब उसका अकबर, बहुत बड़ा, हाँ, और हाँ अकबर, अकबर, ठीक है ना, अकबर कहते हैं बहुत बड़ा, इसी वजह से अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका एराब भी हालत रफा में पेश, हालत नस्ब और जर में जबर, अकबरू अकबरा अकबरा। अच्छा सगीर, सगीर छोटा है ना, सगीर, इसका असगरू असगरा असगरा, ठीक है ना। जमील, जमील कहते हैं खूबसूरत को, अजमलू अजमला अजमला, ठीक है ना। अकबरू अकबरा, ये समझ में आया? बिग, ये कंपैरेटिव डिग्री। जी जी। हाँ अच्छा, करीम, 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 करीम का क्या आएगा? सलीम, 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 सालिमा, सालिम, असलमू, देखो अलिफ आपको असलमू, असलमा, असलमा, ठीक है ना। इस वजन को देखो साहब, सलीम, असलमू, असलमा, असलमा, ये करीम, अकरमु अकरमा अकरमा, कबीर अकबरु अकबरा अकबरा, सगीर असगरु असगरा असगरा, जमील अजमलु अजमला अजमला, ठीक है ना। अजीम, अजीम, आज़म आज़मा आज़मा, ठीक है ना। हाँ, असगरु असगरा असगरा, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री समझ में आया ना? आसान है, आसान है। हाँ, मोटे मोटे रंगों के, मोटे मोटे यानी कि जो रंगों के नाम है ना, ये सारे, ये क्या आते हैं? ये भी इस तरह आते हैं, जैसे अस्वद, 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 यानी जब ये, अब यहाँ पे बताऊंगा, जब ये मुज़क्कर के लिए आएगा ना, यानी कि मुज़क्कर के लिए जब रंग का नाम बताना तो अस्वद इस वजन पे आएगा, और जब मुन्नस के लिए आएगा ना तो वहां पे अस्वद का सौदा आएगा, अस्वद का सौदा, तो वो मुन्नस में आएगा, तो वो हम, हाँ वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अस्वदु, अस्वद, अस्वद, इस तरह ये क्या है? जब रंगों के नाम इस तरह आएंगे ना, अस्वदु यानी कि इस तरह, तो ये क्या है? हाल, ये गैर मुनसरिफ है। जैसे अस्वदु किस रंग को कहते हैं? बोले, इसी वजह से हजरे अस्वद, ठीक है ना। हाँ, अहमरू अहमरा अमरा, रेड, अहमरू अहमरा अमर, इसका अगर मुन्नस हम आएंगे हमरा, ठीक है ना। हाँ, अस्फरू अस्फरा अस्फरा, अगर इसका मोनस लाएंगे सफरा, सफरा, इसी वजह से बकरतुन सफराउ फकुलौना तसुर्रुन नाज़िरीन, ठीक ना। आया है ना सूरह बकरा में, बकरतुन सफरा, बकरतुन मोनस है ना, मोनस है ना गाय, इसी वजह से उसका आया सफरा, बकरतुन सफराउ। तो अगर मुज़क्कर होगा ना तो उसके लिए अस्फर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो अबयज़ु अबयज़ा अबयज़ा व्हाइट, अबयज़ु अबयज़ा अबयज़ा, ठीक है, मोटे मोटे रंगों के नाम। अब आगे चले, जमा मुकस्सर कुछ जिनके एराब भी एक पेश एक जबर के साथ होता है, जमा मुकस्सर होंगे। ये जो हमने देखा ना, अब जमा मुकस्सर, जैसे उसमें से एक कसम ऐसी है जैसे वो जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, वो जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर आपको पता है ना, जमा मुकस्सर किसको कहते हैं, किस जमा को कहते हैं? जिसमें कोई फार्मूला नहीं होता है बनाने जिसमें का। कोई फार्मूला नहीं होता है, जिसका वाहिद का वजन टूट जाए जमा बनाते बनाते, ठीक है ना। तो वो जमा मुकस्सर जिनके आखिर में हमजा जायद हो, जैसे गुरबा, गरीब है ना, गरीब, गैन राबा उसमें जो ये हमजा है ना जायद है, तो गुरबा, फुकरा, ठीक है ना। ये जो है ना इसको कहते हैं ये गुरबा। तो तीनों हालतें पढ़े इसकी, गुरबा गुरबा गुरबा। माशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह आगे आगे चलेंगे ना जब, तो हमें प्रैक्टिस और ज्यादा होगी और ज्यादा पक्का होगा, ठीक है ना। एक हो गया वो जिसके आखिर में हमजा जायद हो, दूसरा वो जमा मुकस्सर जिसमें पहले दो हुरूफ पर जबर हो, पहले दो हुरूफ पर, दो हुरूफ हो पहले, उसकी मिसाल मैं अभी दूंगा, दो हुरूफ हो
उस पर जबर हो, ठीक है ना, और उसके बाद अलिफ हो, यानी कि 3 हुरूफ, पहले 2 हुरूफ पर जबर, उसके बाद अलिफ हो, ठीक है ना, हो गए ना 3, और उसके बाद वाला जो हुरूफ होगा ना उस पर तशदीद होगा, उसके बाद वाला हुरूफ जो होगा ना उस पर क्या होगा, तशदीद। तो उसकी मिसालें मैं भी दूंगा यहाँ पे एक, जैसे ये है, ये गुरबा, हमजा जायद है ना, तो तीनों हाल तो पढ़े, गुरबाऊ, गुरबा। अच्छा ये दूसरी, यानी कि वो जुमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ पर जबर हो, है ना, 2 जबर, यानी 2 हुरूफ पर जबर, और उसके बाद तशदीद वाला हुरूफ, तो दवाब, ठीक है ना, दवाब आ जाएगा इस हिसाब से। जी जी, अब वर्ब कहाँ आएगा, देखो अब वर्ब जो है ना, हमजा पर जबर है, बा पर जबर है, तशदीद और जबर, और वाव, यानी कि पहले अलिफ से पहले 2 हुरूफ होंगे, उन दोनों पर जबर होंगे, ठीक है सर, ठीक है उसके ना, बाद हाँ चलो ठीक है। अब और एक कायदा याद रखो, वो जुमा मुकस्सर तीसरा, यानी कि 2 हो गए ना जुमा मुकस्सर की कुछ किस्में, एक हो गया वो जुमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, गुरबा, फुकरा, ठीक है ना। अब वो दूसरी, वो जुमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ पर जबर हो, उसके बाद अलिफ और उसके बाद वाले हुरूफ पर तशदीद हो। तीसरा, वो जुमा मुकस्सर जिसके शुरू में 2 हुरूफ हो, उन पर दोनों पर जबर हो, क्या हो, बिल्कुल सेम, और उसके बाद अलिफ हो, बिल्कुल कॉमन इसकी तरह, ठीक है ना, उसके बाद 2 हुरूफ हो, उसके बाद 2 हुरूफ हो, ठीक है ना। तो यहाँ तीसरा जुमा मुकस्सर पहले 2 हुरूफ पर जबर हो, उसके बाद अलिफ हो, और उसके बाद 3 हुरूफ हो मगर बीच वाला साकिन हो, बीच वाला साकिन हो। तो ये चार किस्म इस तरह के जुमा मुकस्सर जहां पर आएंगे ना तो वो गैर मुनसरिफ होंगे। जैसे पहला आपको पता है हमजा जायद हमने पढ़ा ना। अब दूसरा दवाब, यानी कि पहले 2 हुरूफ पर जबर है ना, उसके बाद अलिफ और उसके बाद तशदीद वाला हुरूफ, ठीक, दवाब। दूसरा पहले 2 हुरूफ पर जबर, उसके बाद अलिफ, उसके बाद 2 हुरूफ, मसाजिद, ठीक है ना जी, मसाजिद। अच्छा पहले 2 हुरूफ पर जबर, उसके बाद अलिफ, उसके बाद 3 हुरूफ दरमियान वाले पर जज्म हो, ठीक है ना, मसाबी, मफाती, ठीक है ना। तो तीनों, यानी इसका मतलब ये समझ में आया ना, याद देखो आपके जहन में आया ना, ये है जुमा मुकस्सर की ये किस्में, ये भी गैर मुनसरिफ। जरा गुरबा की एराबी हालत पढ़ो तीनों हालत में। अब दवाब का पढ़ो, दवाब का दवाब। हाँ अब ये जो है ना हमने पढ़ा है ना कायदे में, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर जज्म या तशदीद मद्दे लाजिम, हाँ। तो पढ़ेंगे दवाब दवाब दवाब, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे तो ये मद्दे लाजिम का कायदा है। तो यहाँ पे अब हाँ तीसरा मद्दे मुत्तसिल होगा ना, मद्दे लाजिम हुरूफ मद्दा के बाद वाला हुरूफ हमजा के बाद गए ना सर, गुरबा हाँ गुरबा मद्दे मुत्तसिल आ जाएगा ना, मद्दे मुत्तसिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो आ रहा है। हाँ अब ये देखो मसाजिदु, 2 यानी पहले 2 हुरूफ पर जबर, उसके बाद अलिफ, अलिफ के बाद क्या है 2 हुरूफ, कॉमन है ना ये, इसमें भी। यहाँ पे सिर्फ याद रखना अलिफ के बाद तशदीद वाला हुरूफ, अलिफ के बाद 2 हुरूफ, अलिफ के बाद 3 हुरूफ, बीच वाला साकिन, ठीक है ना। हाँ मसाजिदु तीनों हालतें पढ़े, मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा मसाबियो तीनों हालतें पढ़े, मसाबिया, समझ में आया ना। यानी वो जुमा हमने यहाँ पे पढ़ा है, एक मिनट, यहाँ पे हमने पढ़ा जुमा मुकस्सर कुछ जिनका एराब भी एक पेश एक जबर के साथ होता है, यानी वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, एक यहाँ पे मैंने बताया था जुमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, ठीक,
اس کے بعد وہ جمع مکسر جس میں پہلے دو حروف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف تجدید یعنی الف ہو اس کے بعد تجدید ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہاں پہ مثال دے کے یہاں پہ رکھا تو اس سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آیا؟ جی جی جی. تو اب دیکھیں تو یہ تھا ہمارا غیر منصرف. سمجھ میں آیا نا یہاں تک؟ آسان تھا یا مشکل؟ ہاں. اب اسی طرح کیٹیگری ہم نے وہاں پہ قسمیں دیکھی تھی. کہاں پہ؟ مؤنث میں دیکھی تھی نا, مؤنث غیر حقیقی میں. مگر اس کے بعد وہاں پر بھی ہم نے ایک وہ دیکھا تھا متفرق الفاظ دیکھے تھے نا مؤنث میں. یہاں پر بھی کچھ متفرق الفاظ پڑھیں گے, کچھ متفرق الفاظ. اب دھیان دیجیے گا, متفرق الفاظ یعنی یہ بھی ان میں سے نہیں آ رہا ہے مگر غیر منصرف ہی ہیں. جیسے ابلیس کیا ہے؟ ذرا پڑھو تینوں حالت میں. اچھا پرنس صاحب, سوچ کے, بشیر صاحب, رخشندہ جی, جتنے بھی ہیں سوچ کے بتانا. ابلیس جیسی آدم سے لے کے آج تک سب سے زیادہ ابلیس جیسی صفت کس انسان میں تھی؟ سر فرعون میں. چلو فرعون بھی ہے کس میں؟ غیر منصرف. ذرا پڑھو اس کا تینوں اعراب ہے. فرعون. اچھا مجھے بتا, دیکھو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے. اب یہ فرعون ہے نا, فرعون میں بھی شیطانی صفت تھی, ابلیس تو شیطان ہے ہی. اب یہ شیطان جو ہے نا, شیطان وہ کون سا شخص گزرا ہے, وہ کون سا انسان گزرا ہے جس کے چلتے ہوئے, جس راستے وہ چلتا تھا نا, تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا. چلو عمر. ہاں پڑھو تینوں حالتیں. عمر یہ بھی غیر منصرف ہے. اچھا مجھے بتائیں, اب ابلیس اور فرعون ان کا ہم نے بتایا ہے کہ حضرت عمر جب چلتے تھے راستے سے تو یہ راستہ بدل دیتے تھے. اب یہ ابلیس اور فرعون کا ان کا انجام کیا ہے؟ آخر میں ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم. چلو جہنم کو بھی غیر منصرف میں. چلو پڑھو جہنم کا. بس یہ یہاں تک غیر منصرف. اب کتنا آسان ہے غیر منصرف؟ سر بہت آسان. اب آخر میں میں نے بتا تھا ایک سبق کو ہم نے وہاں پہ ہائڈ رکھا تھا, سکپ کیا تھا, وہ کیا تھا؟ مبنی اسما کتنے؟ 2%. اب دیکھیں جیسے اسم اشارہ ہاذا جو ہے نا یہ مبنی ہے. اب حالت رفع میں بھی ہاذا, حالت نصب میں بھی ہاذا, حالت جر میں بھی ہاذا. اب پتہ کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو کنٹیکٹ سے پتہ چلے گا کون کس حالت میں. ٹھیک ہے نا. ایک اور جیسے یہاں حاضی ٹھیک ہے نا, ذالک تلک سارا یہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں موصولہ جو ریلیٹو پروناؤن ہم نے پڑھا تھا وہ الذی, حالت رفع میں بھی الذی, حالت نصب میں بھی الذی, حالت جر میں بھی الذی. ٹھیک ہے نا. ہاں یا اسی طرح اللذین. ٹھیک ہے نا. یہ اللذین سوری الذین. ٹھیک ہے نا. الذی کا جمع کیا ہے؟ الذین. اسی طرح ہاذا جو ہے نا, ہاذا کا جو جمع ہے نا وہ ہے ہاؤلائی. اور ذالک تلک جو اس کا ہے نا مؤنث, اس کا ہے اولئک. اسی طرح الذی جو ہے نا اس کا جمع ہے الذین. وہ بھی ہے کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاؤلائی جس طرح میں نے یہاں پہ مثالیں دی اولئک. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ سارے کے سارے مبنی. اب دیکھیے اب میں یہاں پہ کچھ اسم بتاؤں گا. جیسے آدم ہے, ذرا اس کا اعراب پڑھیے. غیر منصرف ہے نا. آدم کس میں آتا ہے؟ آدم کس میں آتا ہے؟ کیوں غیر منصرف ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں مولوی صاحب. دو ہی صورتیں ہیں نا سر اس کی. یہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ انبیاء کے نام. غیر منصرف. چلو اسحاق کے تینوں حالتیں پڑھیں. کس میں آتا ہے؟ جلد بتائیں. یعقوب پڑھو. یعقوب عائشہ پڑھو. عرب کی عورتوں کے نام. مریم پڑھو.
مریم مریم ابھی عورتوں کے نام عورتوں عورتوں کے کے نام نام طلحہ پڑھو، طلحہ طلحہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ سر جس کے وہ نا جن کے آخر میں گولتا گولتا ان گولتا۔ مردوں کے نام جن کے آخر میں گول تھا، جیسے اور کوئی مثال ایسی دو طلحہ تو جیسی، عثمان عثمان اسامہ تو حمزہ تو ماشاءاللہ۔ اچھا عدنان ذرا تینوں اعراب حالت پڑھیں، سر عدنان و عدنان عدنان کس میں آتا ہے، کس میں آتا ہے یہ؟ جن کے یہ بھی آخر آتا میں ہے نا مردوں کے نام پھر مردوں کے نام جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ اچھا مصر پڑھو، سر شہروں کے نام مصر ماشاء۔ ہاروت پڑھو، ہاروت کس میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ سر فرشتوں کے نام ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ آپ کا رزلٹ صحیح آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ معرب اور مبنی اسما، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ہم نے عام چیز معرب کی دو قسمیں دیکھی، معرب یعنی کہ یا تو معرب جو 98% اسما ہم نے دیکھے، اس میں سے 85% منصرف اسما، معرب اسما کی دو قسمیں ہم نے دیکھی، منصرف اور غیر منصرف۔ 85% منصرف اسما اور 13% غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے نا۔ غیر منصرف کو ہم نے یہاں پہ دیکھا، غیر منصرف وہ اسما یعنی کہ جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں اور تنوین کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کو غیر وہ کیا تھا وہ ہم نے اس سبق میں الحمدللہ دیکھا اچھی طرح۔ اور بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو سبق ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ایک بار سمجھ میں نہ آ جائے تو 2 بار دیکھنا، 2 بار یعنی کہ جتنی بار آپ کو سمجھ دیکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ دیکھیں، کسی بھی سبق کو سمجھنے کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ باقی کمنٹ میں لکھا کرے کہیں پہ کوئی دقت ہو، ٹھیک ہے، سمجھنے میں یا کسی اور چیز میں یا کوئی کسی چیز کو ایڈ کرنا ہو تو کمنٹ میں لکھیں، یہاں پہ کمنٹ سیشن جو ہے وہ اوپن ہی رہتا ہے، آپ لکھے گا اس سے یہ چیز، اور یہ بھی ساتھ ساتھ لکھے جو بھی اس کو پڑھے گا، جو بھی اس کو اس کلاس کو دیکھے تو وہ ضرور یہ چیز شیئر کرے کہ کلاس کیسا لگا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا ہے ہم آگے بھی انشاءاللہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کمنٹ سے موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں فائدہ تو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی کو فائدہ نہیں یعنی کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ بھی بتائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بتائے کہ کیا، تو ہم پھر اسے بات کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا جس سے اور فائدہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ بس ہم یہاں پہ صرف یہ انیشیٹو جو ہم نے لیا ہے صرف اس پر کہ ہر ایک انسان، ہر مسلمان میں اللہ تبارک و تعالی نے پوٹینشل رکھا ہے، تو ہر مسلمان قرآن پاک کو صرف اس نظر اتنے ہی یعنی اس پر ہی اکتفا نہ کرے کہ قرآن پاک جو ہے کہ اس کو پڑھنے میں صرف ثواب ملتے ہیں۔ ہاں پڑھنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف پہ نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، وہ تو ملتے ہیں۔ اللہ جو جتنے بھی اس کے درجات ہیں، جتنے بھی اس کے یعنی کہ اس میں اجر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ مگر اب جو ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہے یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور ہر مسلمان میں اللہ تبارک و تعالی نے پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم دیکھو، باقی ہم لوگ تفسیر یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہیں پہ، ٹھیک ہے نا، ترجمہ، مگر کوئی بھی ترجمہ کسی چیز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بس ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن پاک کی جو لینگویج یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری عربک بھی پکی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود ہمارا یہاں پہ ایک اور کلاس رہتا ہے جو لائیو کلاس رہتا ہے، یا تو گوگل میٹ پہ یا زوم میٹ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ ہم یہ عربک لینگویج جو ہے اس کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، عربک لینگویج سکھاتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی بھی کوئی بھی چاہتا ہو کہ قرآن کی زبان سیکھنا ہو یا عربک سیکھنی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں مہارت حاصل کرنی ہو تو نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، اس پر واٹس ایپ کیجئے، کال کیجئے، تو ہر وقت ہم اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے ہمارا بھی ثواب ہے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب پر ہی نہیں بلکہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ ریولیوشن آ جائے، کہ ہر گھر میں جو آج غیر لوگ یعنی غیر مسلم یعنی باقی شیطانی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کالج میں آج دیکھیں، سکولوں میں دیکھیں، ہمارے سکولوں میں ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔
تو وہاں پہ پوجا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ہمارے سکولوں میں وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جس سے ایمانی کیا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، انسان مسلمان ہو کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھے ہوں گے بہت سارے، وہاں پہ پوجا دکھاتے ہیں اور ایک لڑکے کو کھڑا کر کے یا ایک لڑکی کو کھڑا کر کے اس کو وہ بھگوان بناتے ہیں، دوسرے کو اس کو پوجا کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو ہمارے دین میں بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس ضرورت ہے، ہاں اگر ایسا کہیں پہ ہو رہا ہے اس تعلیم سے لا علم رکھنا بچے کو صحیح. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو بس صرف یہ اگر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. ہم بھی کوشش کریں، یہ چھوٹی چھوٹی کوشش، چھوٹی چھوٹی محنت، آپ تھوڑا تھوڑا سا قدم بڑھائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں. بس آج کے دور میں ایک انسان، ایک مسلمان تب ہی رہ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے قرآن پاک کے ساتھ، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو دین کے خلاف اگر اس سے بات ہو جائے، بس دین کے خلاف بات سننا ہی، اور اس کو ایسا لگے کہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، تو اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ابھی ایمان اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنے ایمان کو دیکھے، ٹھیک ہے نا. تو بس میری یہی کچھ گزارشیں ہیں. تو یہ کلاس آپ پڑھو، محنت سے پڑھو. اگلا کلاس بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں ہر کلب، مگر آپ کا صرف یہ ساتھ ہوگا کہ ایک تو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اگر اس سے زیادہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یعنی کہ ہمارا جو اس کے بعد یہاں پہ حفظ قرآن کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے. حفظ قرآن بہت آسان طریقے سے اور عالمیت بھی، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ قرآن پاک کو کس طرح سمجھنا ہے، حدیث پاک، فہم حدیث کا کورس یہاں پہ ہمارا ہے، فہم قرآن جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بلاغت کا، منطق کا، سارا کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہے، خاص طور سے لینگویج سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا قرآن پاک یعنی کہ بنیاد سے، زیرو سے، جس کو کہتے ہیں زیرو سے سیکھنا ہے، تو بس اس نمبر پر کال یا واٹس ایپ کیجیے گا. تو آئیے انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں، ہم منتظر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا. تو بس خود بھی سنیے، دوسروں سے بھی شیئر کریں، تو اس سے فائدہ آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی فائدہ ملے گا، اور جو سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ملے گا. بس میری طرف سے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک خوش رہے، سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.